زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ جہاں جہاں سے میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ جہاں جہاں چلاتے جائیں گے صورتحال میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ میری کیا ہے. جی تکلیف نہ سمجھو تو مولا بڑے رنگ لینے میں دو قدم گیا ہوا جو مولا حسین دے ناتے جی تکلیف کر سکو تو ایسے میں دو قدم بڑی تکلیف ہے لیکن چلو جنہیں میرے بعد انہوں نے مجمع چیرنا پڑے مولا حسین دے ناتے یہ میں دو قدم گیا ہوا مولا بڑے رنگ لینے تکلیف نہ سمجھو تو ایک صلوات کی مل کے بلند آواز دینا. صلوات تو پڑھ دینا وہی کوئی بول گئے اچھی آواز نہ پڑھو کر اپنی توجہ رکھیے گا اور باتیں وہی ہیں جو آپ کو پہلے سے مصرع عرض کیا ہے کہ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ کیا کہنے تقریباً 1.5-2 سال پہلے خصوصی توجہ یہاں سے تقریباً 1.5-2 سال گزر گئے. سرزمین لکھنؤ جسے گہوارہ ادر کہا جاتا ہے بہت اچھے میر انیس اور مرزا نبیل کی زمین آسان لفظوں میں سمجھا جس زمین پہ اردو زبان نے چلنا سیکھا ہے جس سرزمین پہ اردو زبان جوان ہوئی ہے بلکہ ایسا کہوں کہ نواب آصف الدولہ اور واجد علی شاہ کے دور تک یہ جو لکھنؤ کا ایک زمانہ تھا قیصر باغ کی 12 دریاں جہاں انیس مجالس پڑھا کرتے تھے یہ بڑا امام باڑہ جو آصف الدولہ نے تعمیر کروایا تھا جو آج تک ہے قیصر باغ بھی آج تک ہے آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اردو زبان کو بولنا سکھایا. بہت اچھے اس سرزمین پہ ایک مشاعرہ ہوا آج سے 2 سال پہلے کا واقعہ لکھنؤ میں اردو زبان کا سب سے بڑا مشاعرہ ہوا. بھیا میں زور نہ لا سکتا میرا روز آوے بڑا اوکھا کھلنا امام حسین دی قسم ہے میری جتوں تک گل پسند آوے میرے نال ٹوٹے لگے بس جہاں سے میرے جملوں کی بات میں میری زور ہوگا یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا صورتحال میری تو پتہ لگ ویسے کہ میں کتنا پڑھ سکتا. مشاعرہ ہو گیا جی دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ اور اردو زبان کا مشاعرہ. سب سے بڑا مشاعرہ اس لیے تھا کیونکہ 3 راتوں تک یہ مشاعرہ جاری رہا. 200 سے زائد شعراء نے اس مشاعرے میں حصہ لیا. جب کوئی مشاعرہ شروع ہوتا ہے نا میرا محترم ذرا ہاتھ کھول نہیں تو ہاتھ چامی بھی صحیح بس داد بھامے میں نے دنی میں نے ویکھی میں نے پتہ لگے کہ میری گل تیرے تک پہنچ گئی. جب مشاعرہ شروع ہوتا ہے تو ججز یا انتظامیہ ایک طرح مصرع دیتی ہے طرح مصرع انتظامیہ باقی شعراء کے سامنے رکھتی ہے کہ اس مصرے کی زمین پہ اور اس کی بحر پہ اس زمین کے اوپر اس بحر کے اوپر تم سب شعراء اپنا کلام لکھو. وہ تمام شعراء اس شعر اس مصرے کے بیک گراؤنڈ پہ اپنا کلام لکھتے ہیں اپنے قلم گشائی کے جوہرا کے دکھاتے ہیں اس مشاعرے میں. جب مشاعرہ ختم ہو جاتا ہے تو ججز فیصلہ کرتے ہیں کہ ان میں سے سب سے بڑا شاعر کون ہے. 3 راتوں تک مشاعرہ چلتا رہا ہوں پہلی گل میں کرتا پیا بس مسکرا دے رہے 3 راتوں تک مشاعرہ چلتا رہا 200 سے زائد شعراء نے حصہ لیا اور جو انتظامیہ اور ججز نے طرح مصرع دیا تھا تمام شعراء کو شعر لکھنے کے لیے بابا جی وہ لکھنؤ والوں کا طرح مصرع یہ تھا زمانے والے علی کی مثال کیا تھی. ہاتھ بلند کری بولو بڑے رنگ نے کوشش کر کے مل کے ہائے دری وہ جو بس ایسے فیملی ماحول میں میرے ساتھ تھوڑا ہی رن کیا کوئی تو میں پیچھے نہیں لگنا بھی داد ہی بندے ہو داد والا بوتی اپنے اندر سے مار دیا وہ لڑنا ہی چھوڑ. طرح مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال. 3 راتوں کا مشاعرہ ختم ہو گیا. مشاعرے کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ججز سر جوڑ کے بیٹھے اور فیصلہ کریں کہ ان میں سے بڑا شاعر کون تھا. حسین کی قسم مشاعرے کے بعد 6 مہینے گزر گئے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ان میں سے بڑا شاعر کون. 6 مہینے گزرنے کے بعد نا ججز نے 750 شعر ان 3 راتوں کے مشاعرے کے علیحدہ کر کے رکھ دی اور 750 شعر علیحدہ کر کے رکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ ان میں سے بڑا شاعر کون ہے لیکن ہم یہ یقین سے کہتے ہیں کہ ان 750 شعروں میں سے ایک شعر بھی ایسا نہیں ہے جو دوسرے شعر سے چھوٹا ہو.
بعد شروع کر رہا ہوں. بس اتنی ہی آپ کو بات سمجھانی تھی. بات اب میری شروع ہو گئی. ذرا مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال. محترم ناظرین ممبر صاحب, زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ اب یہ طرح مصرع تھا, یا میں اندر شیر داغ کو نہ, یا اپنے علاقے میں کیا ہے رن لے میرے نام. زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ بابا جی مشاعرہ شروع ہوتا گیا. مشاعرے کی پہلی رنگو بھری شام تھی. پہلا شاعر آتے گئے, ان کا نام تھا انور جلال پوری. پہلا شاعر, پہلی شام, اور پہلا مصرع پڑھ کے اس نے مشاعرہ بنا دیا. یہ دیکھنا, یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا اور ہاتھ اٹھانا. نہ سمجھو تو میری معذرت پہلے قبول کرنا. کہ میں پتہ لگ سی بھی تھوڑا علاقہ کتنا سننا چاہتا ہے, جس میں فرمائش حکم کیتا ہی لیتا. ترا مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ پہلی شام, پہلا شاعر انور جلال پوری آتا گیا. اس نے آتے ساتھ ابتدائی یہاں سے کی. اس نے کہا نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ اچھا سکتے ہو جڑے کی گل تے خریدار بیٹھے ہو, اور جڑے پیچھے بیٹھے ہو, کوشش کر کے ہاتھ بلند حیدری. نماز بولی تبرک میں, تسی میں نے کہ ڈھلے نہ پو, کام بیٹا بھی ڈھلا کو نہیں بھائی جان. نماز بولی, اور بند کرو. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ میری پہلی آپ سے ملاقات ہے, اور بخدا وہ پہلی ملاقات ہی دل میں گھر کر گئی. ایک آپ میرے سے بڑے, ایک دوسرا سید, تیسرا آپ کا مقام اس علاقے میں اتنا ہے. میں نظر اللہ نیاز حسین نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مہمان ہوں, نہ یہ کہہ رہا ہوں میں بیٹا ہوں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں ذاکر ہوں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بڑی بات کر رہا ہوں. میں کچھ نہیں کہہ رہا, صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں قبر حسین کا چھوٹا سا زوار ہوں. میں دوسرا مصرع مجمع کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور اگر میں ڈیزرو کروں, اگر آئی ایم ڈیزرونگ کروں تو یہ مجمع مجھے دعا دے. میں مانگ رہا ہوں آپ کے علاقے سے, نہ کروں تو یہ معذرت پہلے قبول کروں. اس نے انتہا کر دی. دوسرا مصرع پڑھنے کے بعد علمین کے درمیان کھڑوں, بابا جی باوضو نماز پڑھ کے آیا ہوں, روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں. وہ مشاعرہ سمیٹ کے اپنے ساتھ لے گیا, پتہ نہیں کھوکھڑا کملاڑا کے فیصلہ کرے. اس نے انتہا کر دی. ترا مصرع تھا زمانے والے علی کی, ہاتھ بلند ہو اگر حق بنے. علی کی مثال کیا دیں گے؟ اس نے آتے ساتھ انتہا کر دی. اس نے کہا نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دے. قدموں سے مس ہو جڑے پیچھے بیٹھے ہو, جن ہاتھ نہیں جائیں, کوشش کرو مل کے نعرہ حیدری. نماز بولی تبرک, نماز بولی تبرک میں, بھائی جان نماز بولی خوشی ہوتی ہے جب زبان ایسے بولتے ہیں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑا. میں بڑی سینسیٹیوٹی سے چلنے کا عادی ہوں. بخدا داد نہیں ملے گی تو علی عباس عسکری لڑے گا نہیں. ایک دکھ ہوگا, مالی ایک بوٹا لیندہ میں, درخت بندا میں, پھل نہ دے تو بندے نال مان تو لگے. زمیندار لوگ بیٹھے ہو, ماشاءاللہ باغ دی زمیناں تواڈی. نماز بولی تبر مالک نصیب کرے نے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. انور جلال پوری کا مصرع ہو گیا. بس ایسے ایسے جلدی چلوں گا. 750 شعروں میں سے میں 3 شعر آپ کو سنا رہا ہوں. ان 750 میں سے نچوڑ کر کے پہلا شعر انور جلال پوری کا ہو گیا. دوسرا شعر مولانا بلال قاسمی صاحب کا ہے, لکھنؤ سے شاعر ہیں. بخدا بخدا جعفر باقر مولک ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. یہ ملتان عزاداری کا سیٹ اپ چلتا رہے میرے بھائی. ایک بار یہ مجمع میں فوکس کر کے مجھے بندہ بتانا ہے جو سمجھ کے مسکرا تک نہیں سکا. علمین کی قسم امام حسین کے ممبر پہ کھڑے کے کہہ رہا ہوں, یہ کل رات میری کال تھی مولانا بلال قاسمی صاحب کے ساتھ. کل رات کو عزت حسین کی قسم میں پوچھ رہا تھا کہ مولانا کس نہج پہ بیٹھ کے یار ایسے شعر آپ لوگ کہتے ہیں. مصرع اتنا بڑا کہہ دیا, خدا کی قسم مشاعرہ سمیٹ کے اپنے ساتھ لے گیا. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین مجھے دیکھنا. حسین بولے تیری زندگی, جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو ہاتھ چوے, تیری یہ جوان بیٹھیں گے میں مصرع پڑھوں گا. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. اور مولانا بلال قاسمی صاحب فرماتے ہیں وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دے. مجھے نہیں آیا میرا مصرع سمجھ, اس کے لیے معافی. سے آ گئی ہے میری بات سمجھ, کوشش کرو مل کے نعرہ حیدری. چلو میں دعا کی تھی نہ تو کبھی
نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دے گا؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دے گا، اور روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر نظم یا انج دعا نہ کروا یا مصر قبول کرو کہ جس کے سامنے آدم بھی سر ہاتھ ماروں زور لگاؤں پھر داد لوں تو میرا کمال ہے، میں مجمع پہ جملہ نشاور کروں اسپیشلی فور یو۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے کہ جس کے سامنے آدم بھی سر کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ اور بھائی جان مصرع ہے پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دے گا۔ جڑے سمجھ گئے ہو میرے زمانوں تھوڑے ہاتھ سلامت ران میرا بھیرا ایک ہاتھ سلامت سے رہے ساری زندگی۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ اور تکڑے ہوئے حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، میں کھوکھرے کملانے دے وچ لکھنؤ دے معیار دی گل تے کرن دا حوصلہ کاری بیان تے میں تنہا نہ کریا پہ۔ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، کیا دیں گے؟ زندگی سوئے بھی جلدی آئیے گا۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ اگاں بھی آئے نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ سیکٹری صاحب نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، میں نے ویکھنا ہے وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے انور جلال پوری کا ایک شعر پڑھ دیا لکھنؤ کے مشاعرے کا، ایک مولانا بلال غازوی صاحب کا پڑھ دیا، مصر تجسس اعجازی کا پڑھوں وہ لکھنؤ کے سب سے بزرگ ترین شاعر ہے۔ میں زندگی کی داد ایک طرف رکھوں اس شعر کی داد ایک طرف رکھوں تو اس کا لطف زیادہ ہے۔ اپنے علاقے سے گئے حق بنے میں ڈیزرو کروں تو مجھے قیمت دے کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ اور لکھنؤ کا بزرگ ترین شاعر کہتا ہے بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے۔ یہ بندہ نہیں بولا ہوا ہی نہیں مجلس دیا کہ ہاتھ نہ مالے کو شانے ہاتھ سے آ کے بولو نعرہ حیدری۔ پڑھیے اگلا مصرع بپا کریں گے، ہوں میں تنہا نہ کرے بپا کریں گے قیامت۔ کافیہ سنو، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ تیری زندگی بڑھا دیں گے، جس کے سامنے آدم بھی سر ہاتھ کھلائے جھکا دیں گے۔ ہن گل میری تواڈے نال ہے، میری ہن تک دی داد ایک پاسے داد ایک پاسے، آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ حسین تحفے پھر بلال قاسمی صاحب کا شعر آ گیا، تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے۔ اور بلال قاسمی صاحب فرماتے ہیں در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے۔ قاسمی صاحب فرماتے ہیں در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں، وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے۔ پچھلے نہیں بولے ہاتھ چاہو یار، اس کے حلال کرو مل کے نعرہ حیدری۔ استعمال پڑھو منگل میں در بطول کے دشمن، اللہ سایہ سلامت رکھے۔ قرآن دی قسم ہے اپنے روح کو ہٹ کے شاعری پہ پڑھتا ہوں، شعر تے شعر واری واری پڑھنا میرے ہن قانون دے خلاف ہے۔ میں گل کرنے والا بندہ تے میں تھوڑی محبت وچ پڑھدا پیا۔ مالک سایہ سلامت رکھنے، تسی اٹھ کے نعرہ لائے ہوئے قرآن دی قسم میرے ذہن وچ گل آ گئی ہے۔ سائیوال مشاعرہ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا۔ کسی گیدرنگ کی ضرورت جو نہیں ہے، ہم لوگ ہیں ہی اس چیزوں سے اوپر، ہمارے اس چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، ریکوائرمنٹس یہ ہیں ہی نہیں۔ وہ بزرگان جی میں اٹھ کے جھوم کے نعرہ لائے ہوئے نا، وہ سائیوال ہر بندے نے اپنے فون میں اسٹیٹس میں موبائل پہ لگ جاتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹرینڈنگ میں چیز آ جاتی ہے۔ وہ سائیوال میں نا پنجاب گروپ آف کالجز کے ذریعے تمام مشاعرہ ہو رہا تھا،
اور پورے پاکستان کے غزل گو شعراء آئے ہوئے تھے جو غزل کہتے ہیں. ان میں ایک یاسر مکسی نام کے شاعر تھے. خدا کی قسم اس بندے نے اس ینگ جنریشن میں بیٹھ کے نا, جہاں اتنے صرف جوان ینگ جنریشن اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, آپ سمجھ گئے ہو, میں آپ کو پہلے سلام کروں, مصرع پڑھنے کے بعد مجھے بارگاہ کا ماحول بتانا کہ ماحول کیسا ہو گیا. میرے جشن منہ کا اشارہ میں سمجھا سکا. وہ آتا گیا, جب اس کی غزل کہنے کی باری آئی تو اس نے سلام پڑھ دیا. اہل بیت کی شان میں ایسا سلام اس نے پڑھا, ایسا پڑھا کہ دنیا میں نشاور ہو گئی. بات پتہ نہیں تسی نعرہ نہ لاوا تو شاید میں نہ پڑھا. میرے ملتان زداریاں لو ایک باری بات بندہ تے سنا یار جڑا ہاتھ نہیں چاہتا. وہ آتا گیا, اس نے کمال کر دیا. اس نے کہا زمانہ یہ بات یاد رکھے, اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے, والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں, ورنہ تیری دنیا میرے وارے میں نہیں. میں تیرے معیار میں سلام کروں کی گال دے خریدار میں چھے ہاتھ بلند کر کے حیدری. حسنین کے صدقے میں روزہ رکھی حسنین کے صدقے میں تھوڑی بڑی محنت کی تھی, میں جلدی پڑھا لے. حسنین کے صدقے میں تسی کیا کہ لیتا نفتار تو پہلے پڑھونا میں. حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں. یار گوگل ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہر بندے کا شجرہ کھل کے آپ کے سامنے آنا. اور رکھو میڈیکل سائنس والوں کے سر پہ قرآن, رکھو ان فلاسفرز کے سر پہ قرآن. سب کہتے ہیں کہ آگ پانی مٹی ہوا سے بھائی جان انسان بنے. انسان کی تخلیق میں پانی شامل ہے. کتنا شامل ہے کوئی پتہ نہیں, لیکن یہ بات کنفرم پریشان تھا نا, شیر ہلائی رکھے. کتنا پانی شامل ہے انسان کو بھی نہیں پتا, لیکن پانی شامل ہے. یہ بات پکی ہے کہ اس کی تخلیق میں کم پانی استعمال نہیں ہے, پانی بے انتہا استعمال ہے. اب یاسر مکسی کا شعر پڑھ لو. اس نے کہا اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے, والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں, ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا پانی کا تناسب میرے گارے میں نہیں ہے. ٹوکرا کملانا جو سنائی ہوئے میری گل, ہائے ہائے ہائے, وہ میں قربان ہوں یار. جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا. وہ کہتا ہے اتنا پانی میری تخلیق میں ہی نہیں لگا, پانی کا تناسب میرے. مصرے تو ترے ہی ان تے ترے قبول کریا. پہلا مصرے میں نہیں دکھیں با خدا ہائے 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 پڑھتا پیا. مولا دی قسم پہ کی شے ڈر ہوتا ہے. ایک باہر کی کائنات ہوتی ہے, ایک اندر کا خطیب ہوتا ہے. عرفان حیدر آبادی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب مجمع داد نہ دینا تو اپنے آپ کو خود واہ واہ کرو. وہ جو اندر کا خطیب ہے نا وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس نے خوش تو مطمئن رکھنا چاہیے. اپنے اندر دے خطیب نو وہ مطمئن ہونا چاہیے. اعتراض ہے جی ماتم کرتے ہیں جی روتے ہیں. ہائے 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 مولا کی قسم میں 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 12 سے 14 گھنٹے شاعری کو دینے والا بندہ ہوں. میں نے جس ٹائم سے کاظمی صاحب کا یہ شعر سنا, میرے مولا کی قسم 2 دن ہو گئے میں نے اس کے علاوہ شعر ہی کوئی نہیں سنا. میں کتنی بار گاڑی میں اپنے عملے کو اپنے بھائی کو کہہ چکا ہوں کہ یار شعر کمال ہو گیا, کوئی سمجھ نہیں ہوتی بھی شعر اس نوعیت کا شعر پڑھ گیا. ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں شعر سنا کے نقل دادا اپنے عملے دے بندیاں کرو. شعر اتنا بڑا ہے, مصرع کیا ہے مجھے نہیں پتا, عجیب اس نے کہہ دیا. اس نے کہا حیات بے مزہ میں کربلا نے چاشنی رکھتی. حیات بے مزہ حیات بے مزہ میں سنتے آتے ہیں نا کہ عاشقوں کے سلطان ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے عشق ہی ایسا کیا تھا. اب کاظمی کا شعر سنیے گا, وہ کہتا ہے حیات بے مزہ میں کربلا نے چاشنی رکھ دی, کیا ہے عشق میں ہم نے فقط زنجیر کا ماتم, خلیل رب نے تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی.
فقط زنجیر کا ماتم. ہم پہ اعتراض ہے کہ ماتم میں زنجیر کرتے ہیں. ارے خلیل رب نے تو بیٹے کی گردن پہ چھوڑی. مالک ہمیں اچھا بننے کی توفیق، مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق دیں جیسا وہ چاہتے ہیں. دوسری بات، کسی کی کوئی دل آزاری ہو گئی ہو تو معاف کریں. ماہ رمضان ہے، ہر حوالے سے بندے کو احتیاط کرنی چاہیے. مصرع تھا کبھی کبھی تو مجھے یوں اذاں بلاتی ہے. کیا کہنا ہے؟ کبھی کبھی تو مجھے یوں اذاں بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے. ہائے ہائے ہائے. ہر ذاکر کا بڑا بھول جائیے گا. باتیں یاد رکھنے والا زمانہ ہی نہیں ہے. ایک کان سے دوسرے کان داخل ہوتی ہے، دوسرے سے نکالنے والا زمانہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، نماز کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے، علی والوں کو پڑھنی چاہیے. نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں. مولا کی قسم، نماز ایک خدا کی ایسی پرائیویٹ عبادت ہے. ابھی وہاں میں بیٹھ کے سن رہا تھا، پتہ نہیں ان خطباء میں سے کون پڑھ رہے تھے فزت برب الکعبہ. یہ بات میرے ذہن، اور قدرتاً میں اس ٹائم نماز ہی پڑھ رہا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی. 87 جنگیں جیتی ہیں علی جیسے بادشاہ. بے شک. یہاں باہر بندہ 10 بندوں کو مار کے آ جائے، وہ آپ کے سامنے ہیرو بنے گا. مجھ اکیلے نے 10 بندے مارے. اسلام کا واحد فائٹر ہے جس کا نام ہے علی، جس نے 87 جنگیں جیتی. جملہ نہیں کہا، لیکن جب سجدے میں ضرب کھائی ہے تب کہا آج علی کامیاب ہو گیا. بہت اچھے، بہت اچھے. آج علی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا چلنا پھرنا ہی اب وہ اس قسم کا ہو گیا ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے علماء منبر پہ کھڑا ہوں، جو جملہ منہ سے نکلتا ہے اس کا قیامت کے دن جا کے حساب ہے. جو کوئی بات آپ کی زبان سے بات نکلنا تو دور کی بات، آپ کے ایک ایک اشارے کا حساب لیا جائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور. ہم نے اس انسان کو اس کی مرضی سے زندگی جینے کے لیے دے دی ہے. ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آئے. 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرے بندے کا ان میں آنا اور تیسرے بندے کے آنے پر ان 2 میں سے ایک کا دوسرے کو کہنا اے آ گئی. اس کا بھی حساب نہیں. وہ خدا ہے، اس کے ہاں سکیننگ کا جو سسٹم ہے وہ بندوں سے تو بڑھے گا. توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے. خدا کی قسم اس خدا کو استغفار کو اتنی پسند ہے جس کی حد نہیں. رکھو علماء کے سروں پہ قرآن، بلکہ علماء کے سروں پہ قرآن کے رکھنا، قرآن کو خود کھولو. گناہ ہو گیا ہے، پتہ بھی چل گیا ہے کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں. اس گناہ کے بعد کون کہہ رہے توبہ کرو؟ توبہ کرنا تو ڈیمانڈ ہی نہیں، بس دل میں پشیمان ہو جانا. دل میں پشیمان ہو جائے نا کہ میں نے غلط کیا ہے، وہ معاف کر دے. حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم، دل میں تسلیم کر لینا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، وہ خدا معاف کر. معافی کی تو منزل ہی سے اوپر کی ہے. پڑھیں مقتل کی کتابیں، کتب الرجال کو کھولیں، مقتل کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں جناب حور امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور حور علیہ السلام نے امام حسین سے جملہ کیا پڑھا. دنیا کہتی ہے کہ حور نے آ کے امام حسین سے معافی مانگی، کہتی رہے. میرے نظریات کے مطابق جو حور نے جملے کہے وہ معافی میں نہیں آتا گیا. آنکھوں پہ پٹی تھی، ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے. اس نے معافی، ہائے ہائے ہائے، اس نے معافی مانگی ہی نہیں. اس نے صرف اتنا کہا یا ابن رسول اللہ، کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھولا؟ اگلا جملہ، یہ ابن رسول اللہ، کیا مجھ جیسے کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کوئی چانس ہے؟ علی کے لال نے آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگا لیا.
رہے ہیں بابا جی. وہ کہہ رہے ہیں کیا میرے خدا کی قسم امام حسین کی کریمی پہ میں نے بات کرنا شروع کر دی تو میں ادھر رات کر دوں گا. دنیا کے سارے کریم اکٹھا کرے تو حسین کی کریمی کا جز نہیں بنتا. حسین کریم اتنے بڑے ہیں. اس نے کہا کیا میرے لیے بھی توبہ کا آپشن ہے؟ علی کے لال نے پڑھ کے اسے سینے سے لگا لیا. پتہ چلا جب بندہ اتنا کریم ہے تو اللہ کتنا کریم ہے. مسائب پہ آلو جناب راضی رہیے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے.